اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر عبادتوں کے مختلف طور پر مختلف اوقات عبادات کے لیے تجویز فرمائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مہلت دی ہے، جیسا کہ ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضائل رکھے ہیں، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کیا ثواب رکھا ہے، شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ مختلف اوقات میں مختلف عبادات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کے دن کی اہمیت کیا رکھی ہے، نہ ہم لوگ کبھی جانتے ہیں نہ کبھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے۔ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بتلایا گیا ہے۔ ہفتے میں جتنے دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ نہ ہم جمعہ کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے فضائل پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں جمعہ کے دن کو سید الایام کہا ہے، تمام دنوں کا سردار بتلایا ہے۔ اب ہم لوگ اس جمعے کی اہمیت اس جمعے کی ہمارے دلوں کے اندر کتنی پائی جاتی ہم خود غور کر سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جمعہ کی تیاری کب سے شروع کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے کتنا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ غسل کے لیے کب سے تیار ہوتے تھے جمعہ کے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کے دن کی تیاری جس طرح کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم لوگ کر کے تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام شہروں میں، دنیا کے تمام شہروں میں مکہ المکرمہ کو فضیلت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام شہروں میں، تمام ملکوں میں، دنیا کے تمام علاقوں میں جس طرح مکہ المکرمہ کو فضیلت عطا کی ہے، جس طرح مکہ المکرمہ کو سرداری عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام کتابوں کے اندر تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں مانی جاتی ہیں، ان 4 بڑی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کو سرداری عطا کی ہے، جس طرح قرآن کریم کی فضیلت بڑی ہوئی ہے، جس طرح قرآن کریم کا مقام و مرتبہ بڑا ہوا ہے، جس طرح قرآن کریم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، اسی طریقے سے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کی یہ سرداری ہے۔ جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے تمام دنوں میں۔
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں مکہ المکرمہ کو سرداری عطا کی ہے، جس طرح تمام کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اونچا مقام عطا کیا ہے، جس طرح نبیوں میں کم و بیش 1,44,000 حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا کی ہے، اسی طرح جمعہ کو تمام ہفتے کے دنوں میں سردار عطا کیا ہے، تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو سرداری عطا کی ہے، فضیلت عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے، احادیث کے اندر ملتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ ہی کے دن ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ ہی کے دن ہوئی ہے، پیدائش بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ ہی کے دن ہوئی اور وفات بھی حضرت آدم علیہ السلام کی جمعہ کے دن ہی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آسمان سے زمین پر اتارے گئے تو جمعہ ہی کا دن تھا، جمعہ ہی کے دن کو اتارے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اسی جمعہ ہی کے دن ہوئی ہے۔ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام داخل ہوں گے تو جمعہ ہی کا دن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار عطا کریں گے تو جمعہ ہی کے دن ہی جنتیوں کو اپنا دیدار عطا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ کبھی زندگی میں کبھی نماز جمعہ نہ ترک کرنا، کبھی نہ نماز جمعہ ترک کرنا، نہ کبھی جمعہ کے دن کا غسل ترک کرنا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ زندگی میں کبھی 2 گناہ نہ کرنا، ان 2 چیزوں کو کبھی نہ چھوڑنا، جمعہ کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، جمعہ کے دن کے غسل کو کبھی ترک نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں بعض احباب تو وہ ہے 5 نمازیں تو دور کی بات، ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ ہی کے دن کی بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جمعہ کی نماز چھوڑنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جو 3 جمعہ کو کثرت سے چھوڑ دیتا ہے، جمعہ کی نماز واجب ہے، جو شخص جمعہ کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، نہ کوئی بیماری ہو نہ کوئی عذر ہو، جان بوجھ کر 3 جمعوں کی نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں پڑھو، چاہے جمعہ کی نماز ہو چاہے عیدین کی نماز ہو، نمازیں پڑھو، کھڑ کر نماز پڑھو، اگر کھڑ کر نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نماز پڑھو، اگر لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے نماز پڑھو۔ کیونکہ آدمی جب انتہائی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، نہ ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، نہ اٹھنے کے قابل ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، تو انسان کے صرف ایک اعضاء ہی کام کرتی ہے، وہ ایک آنکھ کام کرتی ہے، انسان اشاروں کے ذریعے نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کبھی نہ ترک کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا وقت رکھا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن رکھا ہے۔ علماء کرام کا اختلاف ہے
لیکن مشہور قول یہ ہے جمعہ کے دن 2 وقتوں میں دعا قبولیت ہوتی ہے. 2 وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ایک وقت وہ وقت ہوتا ہے جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے. جب خطبہ دینے کے لیے خطیب یا امام ممبر پر چڑھتا ہے تو اس وقت دل میں آہستہ آہستہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ لہو لعب میں مصروف ہوتے ہیں. مسجد میں آ رہے ہیں, خطبہ دینے کا وقت ہے, فونوں کے اندر مصروف. مسجد کے اندر آ رہے ہیں, امام خطبہ دے رہا ہے, امام خطیب بیان کر رہا ہے, ہم لوگ فونوں کے اندر مصروف. جبکہ خطبہ سننے کا اللہ کے نبی نے فرمایا خطیب کا خطبہ غور سے سننا چاہیے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ یا اس کے بعد کا جمعہ تفصیلاً موبائل فون کے اثرات کیا ہے, اس کی اچھائیاں کیا ہے, اس کے برائیات کیا ہے, آئندہ جمعہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا, وقت نہیں ہے. تو جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے, خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے, اس وقت دل کے اندر دعا کرنا چاہیے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ان 2 وقتوں میں ہم لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا ایسی کون سی چیز ہم کو جو مل گئی جو دعا کے محتاج نہیں ہے؟ ہر کوئی دعا کا محتاج ہے. ہر کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہے, ہر کوئی دکھ کے اندر مبتلا ہے, ہر کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. کسی کے کچھ نہ کچھ حالات ہے. دعا کرنا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگیوں سے ہی نکل گیا ہے. تو جمعہ کے دن ایک وقت وہ وقت ہوتا ہے جو خطیب خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر چڑھتا ہے, اس وقت سے لے کر نماز کے ختم تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دوسرا وقت عصر کی نماز کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. کم سے کم اپنی ذات کے لیے 5 منٹ نکالے, اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگے, اپنی ذات کے لیے دعا مانگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر چڑھ کر 3 شخصوں پر بد دعا کی ہے, وہ دعا جو قبول ہوئی گئی, وہ ممبر پر چڑھتے ہوئے وقت ہی اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے. جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے, اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے. وہ 3 بد دعائیں کیا تھی ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو, اللہ کے رسول نے کہا آمین, وہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص. دوسرا وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے, اللہ کے نبی نے کہا آمین. تیسرا وہ شخص ہے جس پر اللہ کے نبی نے بد دعا, جبرائیل امین نے بد دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو, آپ کا ذکر خیر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. تو اللہ کے نبی نے یہ 3 بد دعائیں جو تھی ممبر پر چڑھنے کے بعد ہی اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی گئی, اور دعا اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے. تو ہم لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آج ہم لوگ سیرت سے ناواقف ہیں. اسلام کا جمعہ کب ہوا, سب سے پہلا جمعہ اللہ کے نبی نے کہاں پر پڑھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما کر آتے ہیں, مکہ المکرمہ سے جب آپ کو ستایا گیا, مکہ المکرمہ کے اندر آپ کا رہنا دشوار کر دیا گیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کو خیر آباد کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی طرف آتے. قباء میں آپ نے مسجد قائم فرمائی ہے, وہاں سے نکل کر آپ بنی سالم کی طرف آتے ہیں. یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا بنی سالم کے اندر, جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 صحابہ کرام کو لے کر اسلام کا سب سے پہلا جمعہ قائم کیا ہے.
جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے، فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے مسکینوں کا حج ہے، نماز جمعہ مسکینوں کا حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے شمار اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جمعہ کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو زیارت نصیب ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ اور کیا ہے، بے شمار فضائل ہے، سورہ کہف پڑھنے کے فضائل ہے۔ سورہ کہف پڑھنا چاہیے، سورہ کہف پڑھنے سے آدمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کینسر سے محفوظ رہتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ کثرت سے درود شریف جمعہ کے دن ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 1000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، بے شمار نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف فضائل آئے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے، پہلی ساعت میں مسجد میں تشریف لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک اونٹ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری ساعت پہ جو آتا ہے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جب تیسری ساعت پہ جو آتا ہے مرغی کے انڈے کے ثواب کے بقدر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن پہلی مرتبہ پہلی ساعت میں آنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام خانہ کعبہ پر نازل ہوتے ہیں اور اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں، تمام ملائکہ مسجدوں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو مسجد میں جمعہ کے لیے پہلی صف میں آ کر پہلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی خطیب خطبہ دینا شروع کر دے اپنی کتاب بند کر خطبہ سننے میں وہ بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دروازے پر کھڑ کر یہ دیکھتے ہیں کون شخص جو پابندی سے جمعے میں آیا کرتا تھا آج وہ کس وجہ سے نہیں آیا، تحقیق کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تو اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ اگر کوئی گمراہ ہو چکا تو اس کو ہدایت کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ مجبور ہو لاچار ہو تو اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اہتمام اتنی بڑی فضیلت ہے ہم لوگوں کو جمعہ کا اہتمام کرنے پر۔ ہم لوگوں کو جمعے کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک بات سے دن بدن ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کو عیب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلا اجازت موبائل فون پر کال ریکارڈنگ نہ کرے، بلا اجازت کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کیا جا رہا ہے۔ علماء سے تحقیق کرے ازروئے شرع بلا اجازت کسی کی کال ریکارڈنگ کرنا کیسا ہے، بلا اجازت کسی کی کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کرنا کیسا ہے۔ علماء سے تحقیق کرے، علماء سے سوال پوچھے، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو شاید آپ وہ اتنا گھناؤنی عمل نہ کرتے۔ بلا اجازت کال ریکارڈنگ کر کے سب کے سامنے سر عام وائرل کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے پاس وہ باتیں امانت ہے۔ نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ دین کا ادب ہے، نہ شریعت کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ چھوٹوں کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ امانت کس کو فرمایا ہے؟ امانت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر آپ کسی کی کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو گویا آپ کے پاس وہ امانت ہے۔ اگر آپ کا دوست فون پر یا انفرادی طور پر اس کا راز آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہے تو گویا آپ کے پاس وہ امانت ہے۔ آپ کا دوست آپ کے سامنے اس کا راز ظاہر کر رہا ہے موبائل پر تو یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ امانت پہ خیانت نہ کرنا۔ راز کی بات جو فون پر ہو یا انفرادی طور پر ہو وہ امانت ہے، امانت ہی میں داخل ہے۔
لیکن آج کیا کیا جا رہا ہے؟ امانتوں میں خیانت چل رہی ہے۔ اگر ہم لوگ ایسا کریں گے، بلا اجازت کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کریں گے، ایک دوسرے کی عزت پر حملے کریں گے، تو اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ امانت میں خیانت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی، بلا اجازت کال ریکارڈنگ کر کے سر عام وائرل کر دینا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ کال ریکارڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو لڑا دینا، کال ریکارڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے میں فساد پیدا کرنا، کال ریکارڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے پیدا کر دینا، کال ریکارڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا، کال ریکارڈنگ کے ذریعے ایک دوسرے میں فساد پیدا کرنا، عزتوں سے کھیلنا۔ لڑکے لڑکیوں کی کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں لڑکوں کی کال ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ فتنہ عام ہوتے جا رہا ہے، کوئی اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاشرے میں فتنہ و فساد بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف پیسے حفاظت سے رکھ کر واپس لوٹانے کا نام نہیں، امانت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس جو بات انفرادی طور پر ہو یا فون پر ہو، وہ بھی امانت میں داخل ہے۔ ہر کسی کے سامنے آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں۔ امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے، تو یہ گناہ، کوئی اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں سے فون ایک دوسرے کو ملایا جا رہا ہے، اس کے راز ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ آگے والا آپ پر یقین کر کے بھروسہ کر کے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، آپ وہ کال ریکارڈنگ کر کے ختم پورا وائرل کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے پاس جواب دہی ہوگی، اللہ کے پاس امانت، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا اس کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت جو بتائی اللہ کے نبی نے، اس فضیلت کو دل و جان سے عمل کرنے، اس فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانتوں میں خیانت کرنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔